بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے بلدیاتی اداروں کی بحالی کے حوالے سے۔ بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا عدالتی فیصلہ۔ فیصل آباد میں بلدیاتی نمائندگان کل سے چارج سنبھالیں گے۔ بلدیاتی اداروں کو پہلے دن والی پوزیشن پر بحال کیا گیا۔ ضلع کونسلز اور یونین کونسلز بحال تصور ہوں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا عدالتی فیصلہ۔ فیصل آباد میں بلدیاتی نمائندگان کل سے چارج سنبھالیں گے۔ بلدیاتی اداروں کو پہلے دن والی پوزیشن پر بحال کیا گیا۔ ضلع کونسلز اور یونین کونسلز بحال تصور کی گی۔ اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہاں، بلدیاتی نمائندگان بڑے پرجوش ہیں کہ وہ کل جا کر اپنے دفاتر کا چارج سنبھالیں گے۔ واضح رہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد بلدیاتی نمائندگان کے ڈیروں کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ان کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ کل سے اپنے دفاتر میں جائیں گے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن میں جا کے جو لوگوں کی خدمت کریں گے، حق سچ کی فتح قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اپوزیشن لیڈر میٹروپولیٹن کارپوریشن موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کل صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے، بڑا اہم فیصلہ آیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں جی جو یہ فیصلہ کل کا آیا ہے، اس کو ہمارے جو بھی بلدیاتی نمائندگان ہیں اس کو بہت ہی اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے سراہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 21 مہینے بعد یہ وقت آیا ہے تو انشاءاللہ تعالی کل کا دن ہمارے جو نمائندگان ہیں جو عوام سے دور رہے ہیں، جو عوام کے جو مسائل تھے وہ جو حل نہیں ہو رہے تھے، انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے جلد از جلد ان مسائل پہ قابو پایا جا سکے، ان مسائل کو حل کیا جا سکے، اور انشاءاللہ تعالی جو فیصلہ آ چکا ہے اس کی روشنی میں کل انشاءاللہ تعالی فیصل آباد شہر میں بھی چارج لیا جائے گا۔ یہاں جو دوست احباب ہیں، بلدیاتی نمائندگان ہیں، یہاں کونسلر، ناظم، چیئرمین، وائس چیئرمین، میئر، ڈپٹی میئر، یہاں ہر بندہ خوش ہے، اس لیے کہ یہاں جو لوگوں کے کام ہیں، لوگوں کے کاموں کے لیے آپ کو یہاں لایا گیا تھا، جو لوگ آپ کو ووٹ دے کے یہاں لائے تھے، یہاں ان کے جو حق سلب کیا گیا تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کل جو لوگوں کو ان کا حق دلوایا ہے، انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثابت کریں گے واپس آ کے لوگوں کے کام کر کے کہ وہ اس اہل تھے کہ وہ بلدیاتی نمائندگار لوگوں کے کام یہی کر سکتے ہیں۔ جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ان کو ان کا حق سے جو ان سے چھینا گیا تھا اس کو واپس دے کے، جو میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان نے جو یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے اس کو ہر بندہ سراہ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل کا دن فتح کا دن تھا اور آنے والے دن جو ہوں گے انشاءاللہ تعالی عوام کی فتح کے ہوں گے، اس لیے کہ عوام کے ساتھ جو اچھے اقدام کر کے یہ لوگ ثابت کریں گے کہ یہ اس اہل ہیں، یہ کوئی غلط فیصلہ نہیں ہے، یہ اچھا فیصلہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے میئر ذاک ملک کا بھی یہاں پر دعویٰ ہے کہ بلدیاتی نمائندگان کے ساتھ مل کر کارپوریشن میں اپنا چارج سنبھالا جائے گا۔ کچھ شہروں میں بلدیاتی نمائندے کل سے چارج سنبھالیں گے۔ عبدالرحمان، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ ہمیں بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا عدالتی فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ فیصل آباد میں بلدیاتی نمائندگان کل سے چارج سنبھالیں گے، تو عبدالرحمان یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کل چارج سنبھالیں گے، کوئی حکمت عملی بھی سامنے آئی ہے اس حوالے سے؟ چارج سنبھال لیں گے، سنبھالنے کے بعد کس طرح سے آغاز کیا جائے گا؟ جہاں بات کی جائے یہاں پر اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے تمام لوگ میئر کے ساتھ وہاں پر جائیں گے تاکہ جو بھی ان کے ساتھ چیئرمینوں کی گنتی ہے وہ بھی پوری کی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر انتظامیہ کو بھی بتایا جا سکے کہ یہ ابھی تک جو متحد ہیں اور بڑے پرجوش ہیں، تو چارج سنبھالنے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر کوشش کریں گے کہ اپنے جو بھی ان کی یہاں پر کام ہے، سروسز ہیں، ان کو جاری رکھا جائے۔ واضح رہے کہ یہاں پر جو پنجاب حکومت کی جانب سے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی، لیکن کچھ اضلاع میں جو بلدیاتی نمائندگان اپنے دفاتر میں پہنچے ہیں وہاں پر انہیں کارپوریشن عملے کی جانب سے ویلکم کیا گیا۔ فیصل آباد میں بھی امید ہے کہ یہاں پر کارپوریشن عملہ جو ہے وہ ویلکم کرے گا، اور اس کے بعد جو ان کی سروسز ہوں گی میئر کی اور چیئرمینوں کی وہ اپنے اپنے حلقوں میں شروع کریں گے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے حلقوں میں کام شروع کریں گے۔ عبدالرحمان، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر ابھی عبدالرحمان سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ کل سے بلدیاتی نمائندے باقاعدہ اپنا چارج سنبھالیں گے، تو ایجنڈا بلدیاتی نمائندگان کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ وہ کس طرح سے چارج کو آگے لے کر چلیں گے۔ عبدالرحمان نے یہ تو بتا دیا کہ ویلکم کیا گیا ہے جنہوں نے آج چارج سنبھالا ہے، اور مطلب بلدیہ کی جانب سے بھی ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، لیکن بلدیاتی نمائندگان کی جانب سے کوئی ایجنڈا سامنے آیا اس حوالے سے؟ جی عبدالرحمان جیسے بتا رہے تھے کہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں، کیونکہ عدالت عظمیٰ نے
बहाल कर दिए हैं बलदियाती अदारे, तो यकीनी तौर पे वो चार्ज संभाल लेंगे, कल संभाल लें या एक आध दिन बाद संभाल लें, लेकिन प्लान यही उन्होंने बनाया कि कल वो अपने अदारों का चार्ज संभालेंगे। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अभी तक कमिश्नर फैसलाबाद को या डीसी को इस सिलसिले में कहीं से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन या इंटीमेशन नहीं आई, कोई लेटर नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन उनको मौसूल नहीं हुआ। अब अदालती फैसला तो बुनियादी तौर पर जो ही अदालत आलिया का या अदालत उस्मा का जो फैसला होता है वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल तस्वर किया जाता है उसे, लेकिन उस पर अमल दरामद करने में एक आध दिन लग जाता है बाद का। तो ये प्लान तो बलदियाती नुमाइंदों ने बना दिया है कि वो कल चार्ज लेंगे, लेकिन अभी इंतजामिया को किसी किस्म की कोई इतला नहीं, लेकिन आज शाम तक या कल तक हो सकता है इनको नोटिफिकेशन मिल जाए और ये उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ बैठाएं और उनको दफातर खोल दें और ये जाके अपने उहदों का चार्ज ले लें। बहुत दिलचस्प सूरत हाल होगी कि पीटीआई की गवर्नमेंट है पंजाब में, और लेकिन पंजाब भर के बलदियाती अदारों में तकरीबन तमाम अदारों में कहीं कहीं बीच में पीटीआई का होगा कोई मेयर या चेयरमैन जिला कौंसिल, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे और ज़्यादातर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे जो हैं, मेयर हों, चेयरमैन जिला कौंसिल हों या यूनियन कौंसिल चेयरमैन हो, पंजाब भर में वो नून लीग के होंगे और वो पीटीआई के पैरेलल एक गवर्नमेंट मौजूद होगी, और ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बिल्कुल जफर डोगर साहब, कल भी आपसे बात हो रही थी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जो है वो अपोजिशन और गवर्नमेंट का इम्तजाज जो देखने में आएगा, मिलकर काम करना पड़ेगा इनको कोलैबोरेशन में, और आपने ये कल भी बताया कि कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर को ताहाल कोई नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ और आज भी वही सूरत हाल है। तो जफर डोगर साहब ये बता दीजिए, अदालती हुक्मनामा या नोटिफिकेशन मौसूल होने में डिले क्यों है? क्योंकि हफ्ता चल रहा है, वर्किंग डेज हैं, क्या वजह सामने आई है? देखिए, कल फैसला हुआ है, कल दोपहर के वक्त ये फैसला सामने आया है, तो अदालती फैसले की मुसद्दका कापी मुतलका इजला तक पहुंचने में और पंजाब गवर्नमेंट तक पहुंचने में एक आध दिन लग जाता है, और कल हफ्ता जो है वो जजमेंट डे होता है, उसमें फैसले लिखे जाते हैं, अलग से समाअत नहीं होती केसेस की, तो कल तक अलग से समाअत नहीं होती। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल के फैसले के बाद बल्दिया चिन्योट के जो मेंबरान हैं और जो चेयरमैन बल्दिया हैं, वाइस चेयरमैन बल्दिया, वो आज दोबारा अपने दफातर में पहुंच गए हैं और इस वक्त यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बल्दिया चिन्योट महर खालिद रहीम से बात करते हैं। हमारे साहब, ये बताइएगा, फैसला आ गया लेकिन पंजाब गवर्नमेंट अभी भी उसको नहीं मान रही, उनका ये कहना है कि वो अपील में जाएंगे, आप क्या कहते हैं इस पर? हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने जमहूरियत की बका के लिए ये फैसला किया है, और इंशाल्लाह हम शहर की सफाई सुथराई के लिए अब दिन रात काम करेंगे और शहर को साफ सुथरा बनाएंगे। वाइस चेयरमैन बल्दिया हाजी मोहम्मद जाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात। आई साहब, ये बताइएगा कि कल वज़ीर कानून का ये कहना है कि वो लोग अपील में जाएंगे, इनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है और अब हम इलेक्शन करवाएंगे, आप इसको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है कि हम लोग जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया था 5 साल के लिए, बीच में हुकूमत ने फिर मुअत्तल कर दिया, बल्कि ख़त्म कर दिया सिस्टम को, फिर रेट पिटीशन दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल कर दिया। अब वो अपील में जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम तो फ़िलहाल इस वक्त तक बहाल है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। जैसे सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी इंशाल्लाह हम उसको मनोन मानेंगे, और शहर का जो हालात है आपके सामने है, चूँकि मीडिया की नज़र होती है हर चीज़ पे, आप देख लें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे तमाम कौंसलर साथी कितने जज्बे के साथ है, और आवाम में खुशी की लहर है कि हमारे नुमाइंदे वापस आ गए हैं, और शहर में जो ये बेरौनकी और बद इंतज़ामी फैली हुई है इसको ये लोग आकर दुरुस्त करेंगे, और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साथ ही साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब आप मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, और नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुर्रहमान आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। महंगाई की शरह में 8.19% कमी रिकॉर्ड की गई है। इदारे शुमारियात पाकिस्तान की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। प्याज, लहसुन, मसाला जात, दालों, दूध समेत एलपीजी सस्ती, टमाटर, केला, अंडों समेत लॉन की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, अदारा शुमारियात पाकिस्तान की जानिब से हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक
پاکستان میں 19% انفلیشن میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اگر رواں دنوں کی گزشتہ سال کی نسبت چیک کیا جائے تو 13 سے زائد کی جو مہنگائی ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے۔ کم ہونے والی اشیاء کے اندر چکن اور مختلف اشیاء جس کے اندر دالیں ہیں، مسالہ جات ہیں وہ شامل ہیں، جبکہ LPG سستی ہوئی، مہنگی ہونے والے میں لان جو پرنٹڈ ہے وہ مہنگی ہوئی ہے اور ٹماٹر سمیت انڈے مہنگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے حقیقت طور پہ تو مارکیٹس کمیٹیز کے اندر قیمتیں اوپر جاتی نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ کاروباری حضرات کی طرف سے اگر بات کریں تو عارف احسان ملک صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عارف صاحب کیسے دیکھتے ہیں حکومت کے اداروں شماریات کی رپورٹس کے کیا ابہام ہے، سچی ہے؟ اگر رپورٹ دیکھیں تو کمی ہو رہی ہے، لیکن اگر مارکیٹس میں جا کے دیکھیں تو قیمتیں اوپر جاتی نظر آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل کمی نہیں ہو رہی، میں بالکل کلیئر کہوں گا، اور اس معاملے میں گورنمنٹ ٹوٹلی ناکام ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب US ڈالر کے اگینسٹ پاک روپیز ڈاؤن ہوتا تھا تو ساتھ ہی قیمتیں بڑھتی تھیں، بہت ساری چیزیں جو امپورٹ بیسڈ ہیں وہ ساتھ ہی یہ لوگ ایکسکیوز کرتے تھے کہ ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور پاک روپی کم ہو گیا اور قیمتیں بڑھ جاتی تھیں۔ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج سے 6-8 ماہ پہلے کوکنگ آئل جو ہے وہ 250 روپے کلو بک رہا تھا، آج کرنسی 10% پاک روپی سٹرانگ ہوا ہے، آج وہ 300 روپے میں بک رہا ہے، حالانکہ اس کی قیمت 100-200 روپے ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ اس طرح ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کنٹرولڈ اکانومی چل رہی ہے اس وقت۔ مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد بلال ڈوگر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں اور بات کریں کرونا کے حوالے سے، اسکول کرونا کی لپیٹ میں ہیں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چنیوٹ میں 6 طالبات اور ایک ٹیچر میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ محکمہ تعلیم انتظامیہ نے اسکول کو سیل کر کے 10 دن کے لیے تدریسی عمل کو روک دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ تعلیم انتظامیہ نے اسکول سیل کرتے ہوئے 10 دن کے لیے تدریسی عمل روک دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ عبدالقدیر سے۔ عبدالقدیر بتائیے گا۔ بالکل، چنیوٹ کے تعلیمی ادارے کرونا کے نشانے پر ہیں اور کرونا کیسز روز بروز بڑھ رہے ہیں، جس کے باعث محکمہ صحت اور محکمہ تعلیمی انتظامیہ کی جانب سے تعلیمی اداروں کو سیل کیا جا رہا ہے۔ آج گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چنیوٹ میں 7 طلبات کا اور ایک ٹیچر کا کرونا مثبت آیا، جس کے پیش نظر محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم انتظامیہ نے اسکول کو سیل کیا، اور ڈسٹرکٹ فوکل پرسن کرونا وائرس اقبال حسین سلیمی ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ اب تک ضلع میں ٹوٹل کتنے اسکول سیل ہوئے ہیں، کتنے ایکٹیو کیسز ہیں، اور مزید اس بارے سے کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں ابھی 3-4 دن پہلے کی بات کرتا ہوں تو اس وقت ہمارے 4 اسکول جو ہیں وہ کلوز پڑے ہوئے ہیں، جن میں سے جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ 13 ہیں، جن میں سے 10 جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ہیں اور 3 جو ہیں وہ ٹیچرز کے ہیں۔ تو اس لیے آج کے جو اسکول اس میں ہیں 7 ٹوٹل کیسز نکلے ہیں، جس کے اندر ایک ٹیچر ہیں اور 6 جو اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر ظفر عباس شاہان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے اسکول کو 10 دن کے لیے کلوز کر دیا ہے تاکہ بچوں کو مزید اس مہلک بیماری سے بچایا جا سکے۔ کرونا وائرس کے باعث 4 اسکولز کو سیل کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عبدالقدیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محکمہ صحت فیصل آباد کا انسداد ڈینگی کے لیے بڑے اقدامات۔ لاروا ملنے پر 49 گھروں میں کلین سویپ ایکٹیویٹی ہوگی۔ مریض رپورٹ ہونے پر مکمل یونین کونسلز میں کلین سویپ ہوگا۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر وبائی امراض ڈاکٹر ذوالقرنین کی شہریوں سے تعاون کی اپیل۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے عزادار حسین سے۔ عزادار حسین، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ مچھر کے حملے کے پیش نظر محکمہ صحت کی جانب سے ڈینگی ٹیموں کو متحرک کیا گیا، اور اگر کہیں سے ڈینگی لاروا ملتا ہے تو 49 گھر، اور اگر کہیں سے مریض رپورٹ ہوتا ہے تو مکمل یونین کونسل میں جو ہے سویپ ایکٹیویٹی کی جائے گی۔ اور ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر وبائی امراض ڈاکٹر ذوالقرنین صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیں کیا کہیں گے ایکٹیویٹی کا؟ جی، جہاں پہ ہم لوگوں نے کہ 2020 میں پیشنٹ آئے تھے، ہم نے ان سارے ایریاز کے اندر ایک بار 12 سے سال 2021 کے اندر پورا ان کی سرویلنس کے بعد سروے کروایا۔ سروے کروانے کے بعد ہم نے وہاں پہ سویپ، مزید یہ کہ جہاں پہ ہمارا کوئی کیس پازیٹیو آ رہا ہے تو اس کیس پازیٹیو والے ایریا کو ہم پوری UC کو سویپ کروا رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی اس کے بیشتر کہیں گھر میں کوئی اور لاروا پازیٹیو ہو تو وہ بھی ہمارا سپرے کے اور اس رد عمل کے اندر آ جائے۔ جہاں ڈینگی لاروا ملا ہے وہاں پر اقدامات جاری ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا عزادار حسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں FBR کا اثاثے جائیداد اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات چھپانے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ ریجنل ٹیکس دفتر چناب زون نے 9100 افراد کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر عظمت بتائے گا شوکاز نوٹسز کی تفصیلات کے حوالے سے۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے انکم ٹیکس گوشواروں میں تفصیلات چھپانے، اپنے اثاثوں، جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹ سے متعلقہ تفصیلات
فراہم نہ کرنے یا پھر حقائق کو مسخ کرنے والوں کے گرد گہرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کے چناب زون نے 9100 ایسے رجسٹرڈ افراد کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں جن کی جانب سے یا تو اپنے انکم ٹیکس گوشواروں میں غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے یا پھر انہوں نے اپنی جو جائیدادیں ہیں وہ چھپائیں، اثاثوں کی تفصیلات منظر عام پر نہیں لے کے آئے اور اپنے انکم ٹیکس گوشواروں میں اثاثوں کی مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ اسی طرح جو بینک اکاؤنٹس میں موجود ان کی رقم ہے یا بینک ٹرانزیکشنز ہیں ان کے متعلق بھی جو تفصیلات ہیں وہ بھی ایف پی آر کو فراہم نہیں کی گئی، تو اس پر 9100 افراد جی بہت شکریہ عمیر عظمت، آپ شو کاز نوٹسز کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ معروف آرٹسٹ تہمینہ افضل کی فیصل آباد میں تصویری نمائش، پنجاب ثقافت کے خوبصورت رنگ تصویروں میں بھر دیے، شہریوں کی بڑی تعداد نے سراہا۔ مزید جانتے ہیں حنان بخاری سے۔ جی حنان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب بھر کے اندر کلچرل ڈے جو منایا گیا تھا، اسی مناسبت سے فیصل آباد کے فنکار بھی کسی سے کم نہیں۔ کلچر ڈے کو سیلیبریٹ تو کر لیا گیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کلچر کو عیاں کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے لانے کے لیے مختلف پینٹنگز ہیں اتنے ہی جو کہ تیار کی جا رہی ہیں۔ فیصل آباد کی معروف آرٹسٹ تہمینہ افضل کی جانب سے فیصل آباد کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے خوبصورت مناظر کو اپنی پینٹنگز کے ذریعے جو ہے وہ کیچ کیا گیا ہے۔ نئی پینٹنگز انہوں نے جو ہیں وہ ریلیز کر دی ہیں کلچر ڈے کے حوالے سے، اور گاؤں کے بڑے دلکش مناظر ان پینٹنگز کے اندر انہوں نے کیچ کیے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ تہمینہ افضل موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ جی میڈم بتائیے گا، کلچر ڈے چل رہا تھا، اس مناسبت سے آپ نے بہت ساری تصاویر بنائی، اس کا ایک نمونہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہے، تو آپ بتائیے گا اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، ہمارے گاؤں کی خوبصورتی کو کس طرح سے آپ نے تصویروں میں اتارا؟ بیسکلی یہ کہ پاکستان کو ہمیشہ انٹرنیشنلی جو زیادہ تر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ٹیررسٹ کنٹری ہے، اور اس طرح سے تو اس چیز کو میں نے اچھا امپریشن دینے کے لیے، اور یہ کہ پاکستان میں بیوٹی بہت ہے اور ہمارے ولیجز جو ہیں وہ نگلیکٹ ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ کہ جو ماڈرن ایریا یا ماڈرن پینٹنگز ہیں ان کو کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی یہ ہمارے کلچر ڈے کے لیے میں نے ایک پینٹنگ ایگزیبیشن جو ہے اس پہ میں نے کام کیا، اور بلکہ اب سون ہی ایگزیبیشن بھی ہوگی سے ریلیٹڈ، تو وہ اسپیشلی میں نے اس کو کیا کہ ہمارا کلچر بہت خوبصورت ہے، اور ہمارے جو نیو آرٹسٹ ہیں، ہمارے جو نیو پینٹرز ہیں، ان کو بھی آئیڈیا ہو کہ وہ دوسری پینٹنگز کے ساتھ ساتھ اپنے پاکستان کے کلچرز پہ ہمارے جو ولیجز کے خوبصورت سین ہیں ان کو بھی ڈپکٹ کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کی بڑی تعداد نے سراہا ہے پینٹنگز کو۔ بہت شکریہ آپ کا حنان بخاری، ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔